جب دوست کوئی کپڑا پہننے یا بدلنے یا ایسا کچھ کہے تو ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ وہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے، اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری بیوی جب کہہ دے کہ یہ ہیئر اسٹائل کیجئے، اس طریقے سے چلیے، یہ جوتا پہنیے، تو ہم چپ چاپ کرتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز نہیں بتاتے، کیونکہ بات یہاں محبوب کی، دوست کی، جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، ان کی خوشی کی ہوتی ہے بس، اور کوئی چیز سے مطلب نہیں ہوتا۔ یوں ہی ایک محبت اور پیار بھری کہانی ہے، سچا قصہ ہے۔ ابراہیم جو کہ عیسائی، یہودی اور مسلمان، یعنی عربوں کے اور فلسطینیوں کے بزرگ گزرے ہیں، رب ایشور اللہ کے بہت خاص بندے، پیغمبر، جن کو مالک نے اپنا دوست، عربی میں خلیل کہا، اس لیے مسلمان ان کو خلیل اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ چیز رب نے خود فرمائی، کہی، دھارمک کتابوں میں، گرنتھوں میں اس کا الیکھ یعنی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک محبت بھری داستان، ایک پیاری سی کہانی ہے محبت کی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اور ایک طرف وہ پیارا رب کا بندہ جس نے اپنی بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے ساری زندگی صرف رب کے منانے اور خوشی کے لیے، اس کو پانے کے لیے، بلکہ صرف اس کو خوش کرنے کے لیے ہی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزاری، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، اور ہر بار پچھلے بار سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانے تیار رہے، خوشی خوشی اپنائی، یہاں تک کہ جب کئی سالوں بعد بڑھاپے میں پیدا ہوئے بچے اسماعیل کو ان کی ماں یعنی ابراہیم کی بیوی کے ساتھ بھرے ریگستان میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا، تو خوشی خوشی تو کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ چھوڑ کر چلے گئے، اپنے دوست، اپنے آقا، اپنے مالک ایشور رب کی بات ماننے کی خوشی ہوگی، لیکن اس بات کا درد بھی تو ہوگا کہ بیوی اور ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو بھرے ریگستان میں، جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ، جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ، وہاں کیسے چھوڑ کے چلا جائے، بنا کسی کے سہارے، نہ کوئی انسان نہ کچھ۔ یوں ہی جب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بڑے ہوئے، یعنی کچھ ہی بڑے ہوئے، بچے ہی تھے، تو انہیں بار بار خواب یعنی سپنے میں اشارہ ہوا، جو کہ انہیں لگا کہ میرا رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، کہ میں اس بیٹے کو کہیں اپنے رب سے زیادہ تو محبت نہیں کرنے لگا، دنیا میں مجھے سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور اشارہ یہی لگتا ہے
کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دینا ہی میرا رب مجھ سے چاہتا ہے۔ تو وہ رب کا دوست، رب کا پیارا بندہ اپنے رب کی خوشی کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ مالک تجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اپنی سب سے پیاری، اپنی عزیز چیز، اپنے پیارے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے وہ چلے گئے، مگر مالک کا کرم ہوا کہ بیٹے پہ چھری نہیں چلی۔ لیکن صرف اشارے پہ یہ کرنے کو تیار اپنے محبوب، اپنے پیارے کے لیے، اپنے رب کے لیے وہ چلے گئے، کوشش کرنے لگے۔ اور یہاں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں منع ہے؟ اپنی عیش عیاشی دنیا داری کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، بہانے لگاتے ہیں کہ یہ منع کہاں ہے، یہ ناجائز کہاں ہے، ایسا نہیں کرے کیا، ویسا نہیں کرے کیا، تھوڑا سا کر لیا تو کیا ہوا؟ دوستو، وہ پیارا دوست جس کے ہم صحیح غلام تک بننے کے حقدار نہیں، پر وہ ہمیں اپنا دوست بنانے تیار ہے، اور ہم دنیا دار بیکار لوگوں کی خوشی کے لیے تو سب کچھ کرنے تیار ہیں، مرنے مارنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے رب جس کے ہم سر سے پاؤں تک احسان مند ہیں، اور اس کی چیز ہے، اس نے بنایا، اور جو کچھ بھی ملا ہے، جو کوئی بھی ہمیں ملا ہے، اور جو کوئی بھی ہم سے محبت رکھتا ہے، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں، وہ ہم پہ کچھ کرتے ہیں احسان یا ہمارا کام، تو ان کے دل میں ڈالنے والا ہمارا رب، ہمارا مالک ہے۔ ہم اس کی خوشی چھوڑ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری خوشی کیا ہے، دوستوں کی خوشی کیا ہے، دنیا کی خوشی کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا پسند ہے، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، یہ وہ دکھاوا، جھوٹی باتیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اس پیارے رب مالک جس کی ہم چیز ہیں، ہر خوشی دنیا کی ہر چیز اسی نے دی، اور ہمیں اسی کی طرف مر کر واپس جانا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی خوشی کے لیے ہم اپنی جان بھی دیں، اور ہر سمے جوجھتے رہیں، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو خوشی خوشی ہمیشہ ہنستے ہوئے سہتے رہیں۔ بس یہی بات کرنے کا آج من تھا، سوچیے گا، اور سمجھ میں آئے تو ماننے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ وہ اڑتا ہوا آسمان میں باز ہو، یا چڑیا، یا زمین پر رینگتی ہوئی کوئی چیز، یا چیٹی، یا ہم انسان اور ہمارا کھانا، سب اسی نے بنایا۔ یہ تو ہم ہیں جو سب برباد کرتے ہیں۔ دھرم اس نے اپنے تک آنے کے لیے بنایا، جس کے ذریعے ہم انسانوں سے محبت کرے، ایک دوسرے کو خوش رکھے اور تکلیف نہ پہنچائے، جس سے ہم سب سیف رہے، سکون سے رہے، تکلیف ہم میں سے کسی کو نہ ہو۔ یہی وہ چاہتا ہے، اپنی بندگی اس کے لیے کراتا ہے۔ اس کی خوشی کو ڈھونڈیے، باقی سب چھوڑ دیجیے، بڑا سکون اور مزہ آئے گا آپ